السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے بڑی گندگی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے جھوٹ۔ یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی گندگی ہے جس نے ہمارے گناہوں کو جھنجھوڑا ہوا ہے، جکڑ کے رکھا ہوا ہے ہماری نیکیوں کو۔ اسلام میں عبادات کا بہت مقام ہے، لیکن دوسرے مذاہب کی طرح محض عبادات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اخلاقیات کا وزن اعمال ناموں میں سب سے زیادہ ہوگا، اور بلند اخلاق اللہ کی نظر میں بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ دل میں ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کو چیک کرنے کا معیار ہمارا اخلاق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح ایمان اور اخلاق کا گہرا تعلق دیکھا ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی اخلاقی برائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اندر بہت عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ کیا ہے؟ علم اور زبان کا فرق ہے۔ جھوٹ ہے، سچ کیا ہے؟ علم کے انسان کے قول میں کوئی تضاد نہ ہو، جو جانتا ہو وہی بولے اور جو بولے وہ جانتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک بار بھی جھوٹ بولتا تو وہ منافق شمار کیا جاتا، اور آج ہم مسلمان قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی اقسام کیا ہیں؟ اور صرف اپنے آپ کو چیک نہ کریں، دوسروں کو بھی کریں کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا، خیالات میں جھوٹ، بدگمانی، مبالغہ آرائی، جھوٹا رونا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، شادی بیاہ میں جھوٹ، عمر چھپانا، جھوٹے فتوے، جھوٹی ذاتیں بنانا، جعلی شناختی کارڈ، جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ، جھوٹی درخواست، جھوٹی چھٹی کی درخواستیں، مسجدوں کے نام پر چندہ اکٹھا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا دعویٰ کرنا اور سنتوں پر عمل نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم جھوٹ کہاں بولتے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہنا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میک اپ میں جھوٹ، مصنوعی پلکیں، ناخن، لینز اور مصنوعی بال وغیرہ، ٹی وی پر فضول چینل دیکھ رہے ہیں اور کوئی دین والا آ جائے تو والا چینل لگا لینا اس کو دکھانے کے لیے، شو کروانا کہ میں تو یہ دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ حج و عمرہ سے پاکستان جائے نماز خرید کے دے دینا اور بتانا کہ ہم وہاں سے لائے ہیں۔ بعض خواتین خاوند کے پیسوں سے چیز خرید کر کہتی ہیں کہ ماں نے دی ہے۔ کسی مہمان کے آنے پر کہا جائے کہ آئیے آپ کا انتظار ہو رہا تھا، کہ دل میں منافقت ہے، نیت نہیں ہے اس کی خوشی والی، وہ شو کر رہا ہے کہ میں تو ایسے، یہ دھوکہ دینا ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ کسی سے مل کر جھوٹ بولنا اور کہنا کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جبکہ اسے ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے۔ شادی پر کپڑے اور زیورات ادھار لے کر پہننا اور یہ ظاہر کرنا کہ ذاتی ہیں، ساتھ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے شور و ہنگامہ کرے، کسی کے سامنے اس کے بچے کو پیار کرنا اور کہنا کتنا پیارا ہے، بچہ پیارا نہ لگ رہا ہو، پڑھنا کچھ اور ظاہر کچھ کرنا، رکشہ یا ٹیکسی والے کو کرایہ کم دینا اور یہ کہنا کہ کل میں نے اتنے ہی پیسے دیے تھے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اس فلاں کو اتنے دیے تھے اور اتنے، اب تم تو زیادہ لے رہے ہو، جھوٹ میں ایویں کہہ دینا۔ فون پر بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اور یہ کہہ دینا کہ آواز نہیں آ رہی۔ کام کرنے کو دل نہ ہو اور یہ ظاہر کرنا کہ سو رہے ہیں۔ دوسروں سے جھوٹے وعدے کرنا کہ میں دعا کروں گا یا کروں گی، لیکن بھول جانا اور پوچھنے پر بتانا کہ ہاں کی تھی۔ کسی کی چیز ادھار لے کر یہ ظاہر کرنا کہ ذاتی ہے۔ بیوی میاں کے آنے پر ساس کی خدمت شروع کر دے دکھاوے کے لیے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ خاوند کو شاپنگ کا بتا کر کہیں اور چلے جانا، اپنے کپڑوں کی قیمت زیادہ کر کے بتانا، رشتے کے لیے بیٹے کا بتانا کہ شریف ہے حالانکہ بیٹا آوارہ ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بھی دھوکے میں آتا ہے۔ کوئی قرض لینے آئے تو اس کو برے حالات پیش کر کے بتانا، نیٹ پر جو آن لائن ویب سائٹس ہیں اس پہ غلط معلومات دینا، فون پر رانگ نمبر سے کالز کرنا۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان کس طرح پتہ لگے؟ کسی فرد کو نبوت رسالت کے منصب پر فائز کرنے کا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔
قرآن مجید نے کسی نبی یا رسول کو پرکھنے کے لیے ہمیں درجہ 3 معیار بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے وہ اپنے پورے گرد و پیش میں اخلاق و کردار کے لحاظ سے اتنا غیر معمولی اور ممتاز ہو کہ ہر انسان کی راست بازی، صداقت، امانت، دیانت اور خوش اخلاقی کی گواہی دیتا ہو۔ اس کی زندگی پر کوئی معمولی سے معمولی دھبا بھی نہ ہو۔ اس کی زندگی میں تضاد اور منافقت کا کوئی معمولی شعبہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی ارتقاء نہ ہو۔ ایک عام انسان کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا ہے اور مشاہدات، تجربات سے گزر کر سیکھتا ہے۔ پہلے کچھ نظریات اپناتا ہے، پھر میں رفتہ رفتہ نکھار پیدا کرتا ہے اور اپنے خیالات اور نظریات میں سے کچھ کو چھوڑتا ہے، کچھ کو اختیار کرتا ہے اور نئے نئے خیالات اپناتا ہے۔ اس طرح اس کی ساری زندگی اسی ارتقاء میں گزر جاتی ہے۔ اگر وہ شاعر ہے تو اس کے شعر کوئی پختگی آتی ہے، اگر ادیب ہے تو اس کی تحریر نکھرتی رہتی ہے، اگر سائنسدان ہے تو وہ نئے نئے تجربے کرتا رہتا ہے، اگر سیاستدان ہے تو اس کی سیاست وقت کے تقاضوں کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ ایک مدار ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تدبیر گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مگر ایک صاحب وحی کا حال ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی دن ایک کامل روشنی میں ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی دن سے اعتبار سے پختگی کے کمال میں ہوتا ہے۔ اسے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر معاملے میں اسے رہنمائی ملتی رہتی ہے، اور رہنمائی زندگی کے کسی ایک میدان میں بھی نہیں ساتھ چھوڑتی، یہ ہر میدان میں ساتھ دیتی ہے۔ اس کے خیالات، نظریات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ پہلے دن سے جو کچھ کہتا ہے آخری دن بھی اس کی زبان پر وہی ہوتا ہے۔ صاحب وحی جو ہوتے ہیں وہ نبوت رسالت کے بعد غیر معمولی مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ سب کے لیے عظیم ترین نمونہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کمزوری کے کسی بھی شعبے سے خالی نہیں ہوتی ہے، اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر کی بشارت اور خبر اس سے پہلے آنے والے پیغمبر نے بالکل غیر مہم اور واضح انداز میں دی ہوتی ہے۔ ایک نبی کے ماننے یا نہ ماننے پر چونکہ کفر و ایمان کا انحصار ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ پہلے والا نبی اور بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں واضح خبر دے گا۔ جبکہ کوئی نبی آئے تو اس کے قرب و جوار میں رہنے والوں پر یہ امر واضح ہو کہ یہ فرد خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولے اور دغا بازی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کسی روزے کو عبادت کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خبردار، جھوٹ چہرہ کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 بار فرمایا۔ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بطور مہمانی یا کسی موقع پر کھانے کے بارے میں پوچھا جائے تو بھوک ہونے کے باوجود کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ نافرمانی کی رہنمائی کرتی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔